بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بہترین، شاندار ہو، مزیدار ہو، لیکن اس کے لیے زندگی مزیدار بنانے کے لیے وہ یہ کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے جو چاہوں کروں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اپنی من مانی سے زندگی مزیدار نہیں ہو۔ زندگی جس ذات نے دی ہے اس ذات کی مان کر چلیں گے یا اس کے رسول کی مان کر چلیں گے تو زندگی مزیدار ہوگی، تو زندگی شاندار ہوگی، اس کے بغیر نہیں۔ زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہمارے اس دور کے ایک بڑے بزرگ اور نامور شخصیت جو پوری دنیا میں معروف و مشہور ہیں اور پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں اعتماد کا درجہ عطا فرمایا۔ ساری دنیا کے علماء اور دیندار طبقہ ان پر اعتماد کرتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کی طرف منسوب ایک تحریر پہنچی اس طرح۔ میں نے کہا اسے لوگوں کے سامنے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ عرض کر لیں تاکہ اور لوگوں تک بات اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زندگی بہترین بنانے کے لیے 20 رہنما اصول ہیں، 20 رہنما اصول ہیں۔ ان کے مطابق زندگی گزارو۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہ لفظ بولنا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، اللہ تو جس حال میں رکھے تیرا اس حال میں شکر ہے۔ یہ جملہ کتنا طاقتور ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو نعمت بڑھاؤں، ضرور بڑھاؤں۔ تو زندگی میں جو نعمت ملے، ایمان کی نعمت سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی نعمت تک، کوئی نعمت ویسے چھوٹی نہیں ہے ہمارے اعتبار سے۔ ہاں، اللہ کی نعمتوں کے اعتبار سے نعمتیں چھوٹی بڑی ہیں، تو ہر نعمت پر شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کوشش کرنا کہ پوری زندگی کوئی انسان آپ کی شکایت کسی انسان سے نہ کر سکے، اور اللہ رب العزت سے تو بالکل نہ کر سکے۔ یعنی ایسی با اخلاق زندگی ہو، ایسی بہترین زندگی ہو کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہہ دے یا اللہ اس نے میری زندگی کا سکون برباد کیا ہوا ہے، اس کا کچھ کر، ایسا موقع نہ آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں کرنا، انہیں اپنا رفیق سمجھنا ہے، انہیں اپنا فریق نہیں سمجھنا۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں شریکہ، انہیں اپنا شریکہ نہیں سمجھنا، اپنا مد مقابل نہیں سمجھنا، بلکہ انہیں اپنے جسم کا حصہ سمجھنا ہے، اپنے میں سے انہیں خیال کرنا۔
ان کے ساتھ ایسا مقابلہ کرنا کہ یہ چاہت ہو کہ یہ پیچھے ہو جائیں میں آگے ہو جاؤں، عزیز دوستو یہ کوئی جیت نہیں ہے، یہ کوئی جیت نہیں ہے کہ ہماری یہ خواہش ہو کہ کوئی ہم سے پیچھے ہو جائے، ہم کسی سے آگے نکل جائیں۔ بعض دفعہ کسی کو جان بوجھ کر آگے کر دینا، خود جان بوجھ کر پیچھے ہو جانا، اللہ کی قسم یہ بھی بہت بڑی جیت ہوتی ہے، یہ بھی بہت بڑی جیت ہے۔ لیکن یہ اس کا مزہ اسی کو ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کی عظمت ہے، اس کا مزہ اس کو ہے، اس جیت کا۔ جو آدمی کسی کے لیے ہارے، جو آدمی کسی کے لیے ہارے، کسی کو جتوانے کے لیے ہار لے، تو یہ جو جیت ہے یہ اصل جیت ہے، یہ ہار نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، کسی بھی جگہ اپنی حیثیت خود سے متعارف نہیں کروانا، اپنی حیثیت خود سے نہیں بتانی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے، یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ اس سے بچنا یہ نامناسب بات ہے کہ اپنی رعایت کروانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں میں معروف کرانے کے لیے جگہ جگہ آدمی یہ بتائے کہ جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہاں وہاں کا تکلف ہے۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ دسترخوانوں میں سب سے بہترین دسترخوان تمہارے گھر کا ہے، جہاں پر تمہیں جو بھی ملے گا تم اپنے گھر کے دسترخوان کے بادشاہ ہو، اس کے مالک ہو، جو بھی ملے گا بادشاہوں اور مالکوں کی طرح کھاؤ۔ اور کسی کے گھر میں جا کے، اپنے گھر میں دال روٹی بھی ہے، روٹی اچار ہے، روٹی چٹنی ہے، روٹی سلاد ہے، روٹی پیاز ہے، اپنے گھر میں بندہ بادشاہ ہے۔ اور کسی کے گھر، کسی کے دسترخوان پر جا کر من و سلوا بھی کھا رہا ہے تو وہ کسی کا دسترخوان ہے، اپنا دسترخوان نہیں ہے، تکلف سے کھائے گا، تکلف ہی ہوگا۔ اور اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنی۔ کسی بندے سے امید رکھیں گے نا، توقع رکھیں گے، امید ٹوٹے گی، توقع ٹوٹے گی تو اس کی نفرت دل میں آئے گی۔ اور آج کے دور میں جہاں ہر آدمی کرائسس کا شکار ہے، ہر آدمی مالی تنگی کا شکار ہے، ہر آدمی مہنگائی میں پھنسا ہوا ہے، آپ کسی کے پاس امید لے کر، توقع لگا کر جائیں گے کہ صاحب میرا بل زیادہ آ گیا، صاحب میرے مکان کا کرایہ نہیں دیا جا رہا، اور جناب میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، ان کے علاج پر بہت خرچ ہو رہا ہے، میں کسی سے امید باندھ لی کہ اس کے پاس جاؤں گا، جا کر اپنی ضرورت رکھوں گا، یہ میری ضرورت پوری کرے گا۔ اور وہ بیچارہ خود پریشان تھا اور اس نے ضرورت پوری نہیں کی، آپ کی امید ٹوٹ گئی، توقع ٹوٹ گئی، آپ کے دل میں اس کے لیے وہ اچھا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ توقع اور امید کس سے رکھیں؟ اللہ پاک کی ذات عالی سے۔ اسی طرح ساتویں بات یہ ہے کہ ہر آنے والے دن میں اپنی محنت میں اضافہ کرنا، محنت دینی دنیاوی، دینی دنیاوی، اور محنت اور محنت اور محنت اور محنت۔ دینی محنت تو واضح ہے، دنیاوی محنت حلال کمانے کی، کہ اللہ کے حکموں کو زندہ کرتے ہوئے حلال کمانے کی محنت زیادہ سے زیادہ کریں۔ محنت میں عظمت ہے، مانگنے میں عظمت نہیں ہے۔ محنت کر کے تھوڑا کھا لیں کوئی بات نہیں، مانگ کے زیادہ کھا لیا تو یقین کریں ذلت ہی ذلت ہے۔ تو اپنی محنت بڑھائیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں، اپنی ضرورت اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، 2 4 5 8 10 آدمیوں کو اپنی ضرورت بیان کر رہے ہیں، اور جناب بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، محنت نہیں کرنی، مانگ کے کھا لینا۔ تو یہ خود کے ساتھ زیادتی ہے۔
اسی طرح 8ویں بات حضرت فرماتے ہیں مالداروں اور متکبروں کی مجلس سے دور رہنا. مالداروں کے ساتھ متکبروں کے ساتھ تو متکبر کے تو ویسے ہی اللہ گردن توڑ دیتے ہیں. مالداروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو تکبر آئے گا. مالداروں کے پاس بیٹھیں گے تو مال کی ہرس پیدا ہوگی, مال کا شوق پیدا ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ ایسی ہرس اور ہوس اور ایسا شوق پیدا ہو جائے مال کا کہ اس کے لیے حرام راستہ اختیار کرنا پڑ جائے. اس لیے اس سے بچنا. اور 9ویں بات یہ ہے کہ ہر روز صبح صدقہ کرنا اور ہر روز رات کو استغفار کر کے پھر سونا, اپنے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر سونا. نمبر 10 یہ ہے اپنی گفتگو میں مٹھاس پیدا کرنا. گفتگو میں تمیز, تہذیب, نرم لہجہ, نرم گفتگو اور بہترین انداز مخاطبت. جیسے ایک آدمی کہے کسی کو آپ کے ابا جان تشریف لا رہے ہیں, آپ کے ابو آ رہے ہیں, اوے تیرا ابا آ رہا, اور ایک کہہ رہا ہے اوے تیری ماں کا قسم آ رہا ہے. بھائی مفہوم سب کا ایک ہے, مفہوم سب کا ایک ہے, لیکن وہ جو تیری ماں کا قسم ہے وہ تو نری گالی لگ رہا ہے, وہ تو نری گالی لگ رہا ہے. تو اپنے لہجے میں مٹھاس پیدا کرنا, نرم لہجے میں کسی کو بات سمجھانا. کڑوی سے کڑوی بات نرم لہجے میں کہہ کر کسی کے دل دماغ میں ڈالی جا سکتی ہے, اور بہترین بات سخت لہجے میں کسی کو کہہ کر خو کھاتے ڈالی جا سکتی ہے, اس کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. 11واں نمبر یہ ہے کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, حتیٰ کہ چھوٹے بچے سے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. چاہے جائے کہ ہم اونچی آواز سے کسی بڑے سے بات کریں. ویسے بھی اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا قرآن پاک میں سورہ لقمان میں, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو, چال میں میانہ روی رکھو, اور اپنی آواز کو پست کرو, ہلکا کرو. اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. بلند آوازوں میں بدترین آواز, بلند آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی ہے. تو انسان ہو کر ایسے چیخنا چلانا, ہر وقت چیخنا چلانا, ہر وقت اونچی آواز سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے. اس سے بچنا. آہستہ آواز سے بات کرنا. اور نمبر 12 جس جگہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے اس جگہ کی عزت کرنا. دکان ہے, اپنا گھر ہے, اپنی ملازمت کی جگہ ہے, اپنا ذمہ دارہ ہے, ہاں جی, یا جہاں سے ضرورت پوری ہو رہی ہے اس جگہ کی عزت کرنا, اس جگہ کی دل و جان سے عزت کرنا. بعض لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں, جس جگہ سے کھا رہے ہوتے ہیں وہیں چھید کر رہے ہوتے ہیں, اپنے رزق کھانے کی برائیاں دوسری جگہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. جس جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں مالکوں کی برائی دوسری جگہ جا کر بیان کرتے ہیں, حالانکہ اپنی چھوٹی بڑی ساری ضرورت وہاں سے پوری کروا رہے ہیں. اپنا رونا دھونا سانا ان کے سامنے روتے ہیں, اور جی امی بیمار ہے, اور جی دوائی لینی ہے, اور جی میری بیگم بیمار ہے, اور جی دوائی لینی ہے, اور دیکھیں جی یہ بل زیادہ آ گیا ہے, یہ دیکھیں جی یہ یوں ہو گیا, یہ وہ ہو گیا. سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے رزق خانے اور ان کے مالکوں کی برائی دوسری جگہ پر جا کر بیان کرتے ہیں. جہاں کھاتے وہیں ہانکتے ہیں, وہیں مونگتے ہیں. تو یہ اس طرح زندگی آدمی کی پرسکون نہیں ہوتی. 13ویں بات یہ ہے کہ یہ کوشش کرنا کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا. جب ایسے کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ ہمیں بھی کامیابی سے ہمکنار کر دیں گے. تو کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ایسے گر پتہ لگیں گے کہ جو گر ہمارے ہاتھ آئیں گے, ہنر ہمارے ہاتھ آئے گا تو اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا فرما دیں گے. اور 15ویں بات یہ ہے, 14ویں بات یہ ہے کہ ہر فیلڈ کے, ہر لائن کے, ہر ہنر مند کی عزت کرنا, چاہے وہ
آپ سے سینئر ہو چاہے وہ آپ سے جونیئر ہو. یہ تو بات انتہائی ضروری ہے. ہمارا کوئی جونیئر نہیں بلکہ ہمارے برابر کا، ہمارا کلاس فیلو، ہمارا کالج فیلو، ہمارا مدرسے فیلو، ہمارا بیچ فیلو، ہمارا بینچ فیلو، سیٹ فیلو، وہ ہم سے سینئر ہو گیا، پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا. ہمارے دل میں ہمارا ظرف اتنا چھوٹا ہے، ہمارے دل میں اس کی عزت نہیں آتی. ہم اس کو اوئے توئے کر کے بلائیں گے، اوئے تجھے ہم نے بہت دیکھا ہوا ہے، تو وہی ہے نا تو آج بڑا بن گیا. بھائی اس کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے ظرف کو تھوڑا بڑا کریں، اپنے دماغ کو، دل کو تھوڑی وسعت دیں، اس کی عزت کریں. اللہ نے اسے عزت دی ہے، اللہ نے اسے بڑی کرسی دی ہے، ہنرمند آدمی بنایا اسے، اللہ نے اسے عزت عظمت دی ہے، تو آپ بھی اسے عزت دیں، اس کی عظمت کریں. یہ آپ کا بڑا پن ہے. کسی کی بے عزتی کرنا یہ بڑا پن نہیں ہے. اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے زیادہ ہنرمند، جو آپ سے چھوٹا ہے عمر میں یا اور کسی چیز میں آپ سے جونیئر ہے، لیکن اللہ نے اسے آپ سے زیادہ ہنرمند کر دیا ہے، آپ سے زیادہ عزت دے دی، اس کی عزت کرنا بڑا پن ہے. 15ویں بات یہ ہے، اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور رشتہ داروں کے ساتھ اس قدر اخلاق کا معاملہ کرنا. جس قدر اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے اتنے ہی ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اتنی ہی ہماری زندگی پرسکون ہوگی. ہاں یہ بھی آج کل نکل گیا. والدین لوگ، اساتذہ اور رشتہ داروں کی تو بات بعد میں ہے، والدین کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے، والدین کو بھی نہیں کچھ سمجھتے. اللہ معاف کر دے، والدین کے ساتھ ہی ایسا سلوک ہے. حالانکہ والدین کے ساتھ تو ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کا نوکر بن کے رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو ان کے لیے بچھا کے رکھو، ان کے آگے بچھ کے رہو، اف نہ کہو. اس قدر ان کا احترام. اور اساتذہ جنہوں نے آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جن کی بنیاد پر آپ دنیا میں معزز کہلا رہے ہیں، آپ کی عزت و عظمت ہوئی، تو ان کا احترام کرنا. اسی طرح 16ویں بات یہ ہے، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا. محبت میں، عداوت میں، لڑائی میں اور پیار میں، ہر چیز میں میانہ روی اختیار. خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، خاص طور پر خرچ میں. ہمارے یہاں میانہ روی نہیں ہے. لوگ اللہ معاف کر دے اپنی منگنیوں پہ اتنا خرچہ کر لیتے ہیں، ادھار لے کر خرچ کر لینا، چلو اپنی جیب سے اللہ نے دیا، وہ چلو اسراف ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن قرض لے کر خرچ کرنا تو اپنی کمر خود توڑنے والی بات ہے، اپنی گردن پر، پاؤں پر نہیں، گردن پر کلہاڑا مارنے والی بات ہے. پھر منگنی پر اتنا خرچہ کر لیتے ہیں کہ اس نے خرچے میں آسانی کے ساتھ 1-2 شادیاں ہو سکتی ہیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ پھر بعد میں اپنے مکان بیچتے ہیں، پھر دکانیں بیچتے ہیں، پھر گاڑیاں بیچتے ہیں، پھر کرائے کے مکانوں پر آتے ہیں، کرائسس میں آ جاتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی ہے یار؟ میانہ روی اختیار کرو. لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کچھ کریں گے. میانہ روی اختیار کرنا. ہاں، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلانا. 17ویں بات یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا، کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں بہت علم ملتا ہے، بہت ساری چیزیں آدمی سیکھتا ہے. تو عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا. اور اسی طرح 18ویں بات یہ ہے کہ ایک انسان کی شکایت دوسرے انسان سے نہیں کرنا. اس میں ہمارے ہاں بہت کمی ہے کہ اتنی چغل خوری کا بازار گرم ہے، غیبت اور چغلی کا بازار اس قدر گرم ہے ہمارے ہاں. پہلے تو مشہور تھا عورتیں غیبتیں چغلیاں کرتی ہیں، آج کل مرد بھی کسی کا کام نہیں ہے. یہ فارغ آدمیوں کا یا جب فارغ بیٹھے ہوئے محبوب ترین مشغلہ ہے. پکڑ لو کسی کو اور اس کی عزت تار تار کر دو.
ایک کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات، لگائی بجائی میں لگے ہوئے ہیں، لگائی بجائی میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی باتیں مجھے نہ بتایا کرو، میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی کوئی برائی نہ ہو۔ اس سے آپ نے منع فرمایا، شکایتیں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے۔ 19ویں بات یہ ہے کہ ہر بات کو مثبت انداز میں پیش کرنا، اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو سمجھانا، کوئی بات کسی کو سمجھانی ہے، کسی کے اندر کوئی کمی ہے، اس کو بات سمجھانی ہے۔ ایک ہے اس کو آپ ٹونٹ کریں، اس کو طنز کریں، تانے دیں اس کو، تو یہ تو الٹ بات ہے۔ ایک ہے بڑے اچھے انداز میں، بڑے مثبت انداز میں ہے اس کو کہ بھائی دیکھو یہ کام ہے اور یہ کتنا بہترین کام ہے، اس میں آپ کا بہت فائدہ ہوگا، آپ کی ساری تگودو فائدے کے لیے ہی ہے نا، تو اس کو کریں، ایسے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مثبت انداز میں بات کو پیش کرنا، مثبت انداز میں۔ نمبر 20ویں بات یہ ہے کہ بڑوں کی مجلس میں زبان خاموش رہے۔ جہاں سینئرز لوگ بیٹھے ہیں، علماء کی مجلس لگی ہے، ایک عام آدمی بیٹھا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے خاموش رہے، اس کے لیے بہتر ہے خاموش رہے۔ بڑوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کے لیے بہتر ہے خاموش رہے۔ یہ چھوٹا ہے سب سے علماء میں، تو خاموش رہے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب